جو دوسری طرف سے آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو یہ ساری جو ایول ہے دنیا میں، شر ہے، یہ سیلاب ہے، یہ آپ کا زلزلے ہیں، جنگیں ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہے، یہ ظالم حکمران ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اگر خدا ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. جی اس دنیا میں شر ہے یا نہیں، ایول ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا ہے، یہ چار جملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چار جو ہیں چاروں کے چاروں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے. جب یہ چاروں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے تو پھر خدا نہیں ہے. یہ جو ایتھسٹ پیش کرتے ہیں. اور اس سے جو اپنے مومنین کو، مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے وہ یہ والا آرگومنٹ ہے ان کا، دی پرابلم آف ایول، کہ بھئی یہ ایول ہے یا نہیں ہے. چار جملے کہتے ہیں، چار جملے ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے. پہلا یہ کہ خدا قادر مطلق ہے، آل پاورفل. ہمارا ایمان ہے نا، جو قادر مطلق ہے، از آل پاورفل. دوسرا یہ کہ خدا عالم ہے، آل نوئنگ. تیسرا یہ ہے کہ خدا کلی اور رحمہ ہے، رحمان اور رحیم ہے، پرفیکٹلی گڈ. تین ہو گئی. چوتھا کیا ہے؟ ایول ایگزسٹ کرتا ہے، شر ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں شرور ہیں. یہ چاروں جملے ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے. یہ چاروں ایک ساتھ کیوں سچ نہیں ہو سکتے؟ اگر خدا قادر مطلق ہے اور وہ عالم بھی ہے اور وہ رحمان و رحیم بھی ہے، پھر دنیا میں شر نہیں ہونا چاہیے تھا. اب دنیا میں شر ہے یا نہیں ہے؟ ایول ہے یا نہیں ہے؟ ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو خدا قادر نہیں ہے، اس ایول کو ختم نہیں کر سکتا، یا عالم نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کہیں ایول ہو رہا ہے، سیلاب آ گیا، خدا کو پتہ نہیں، نعوذ باللہ. یا وہ رحمان نہیں ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے، جتنے بچے مرضی مارے جائیں. ان میں سے یہ چاروں جملے ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، اچھے ہو گئے. یہ لوگ آ گئے عقل پہ، آ گئے. یہ عقلی دلیل ہے نا. یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے، آپ کسی سے ہی بات کریں ان کو ہمیشہ دیکھیں کہ وہ جہاں ہے وہاں بات کریں. پہلے وہ عقل کا انکار کر کے کہتے ہیں سب کچھ سائنس ہے. اب یہ جو دلیل ہے یہ عقلی دلیل ہے، یہ سائنس تو نہیں ہے نا، یہ سائنس تو نہیں ہے. یہ تو آپ نے لیب میں تو ثابت نہیں کیا، یہ تو آپ نے عقل سے ثابت کیا. جس عقل کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس عقل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جس نے اتنا عظیم کائنات بنایا، یہ سارے انسان بنائے، وہ ہے یا نہیں ہے. پھر بھی چلو عقل کے پاس آ گئے ہو، ہم اس کو پھر بھی حل کرتے ہیں. اب یہ ٹرمنالوجی ہماری نہیں، اسلامی نہیں ہے، یہ کرسچین ٹرمنالوجی ہے. ہم کیونکہ جواب ان کو دے رہے ہیں جو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں. کچھ نے کل ہم سے پوچھا کہ آپ پال وٹس کو کہہ رہے تھے معصومین کیا فرماتے ہیں؟ معصومین فرماتے ہیں خدا فطری ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا ہے. معصومین کا فرمان تو سیدھا ہے نا، اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ. بکا عرفت، کہتے ہیں مجھے خدا تک پہنچنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. آیا خدا سے زیادہ کوئی روشن ہے جو مجھے خدا تک پہنچائے گا؟ میں تو ہر چیز تک خدا سے پہنچتا ہوں. اندھی ہیں وہ آنکھیں جو خدا کو نہیں دیکھتی ہیں. امام تو یوں فرماتے ہیں. اگر امام کی بات کریں، امام تو بالکل واضح ہے، صاف ہے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ان حملات کی بات کر رہے ہیں جو ہم پر زیادہ تر ویسٹ سے آ رہا ہے. تو ہمیں جواب بھی انہی کی زبان میں دینا پڑے گا تاکہ آپ ان کو قانع کر سکیں، ان کو روک سکیں. اردو میں یہ دو قسم دلیلوں کی ہے، ایک لاہوت طبیعی کہتے ہیں، دوسرے کو لاہوت عقدی کہتے ہیں. ایک نیچرل تھیالوجی ہے اور دوسرا ڈاگمیٹک تھیالوجی ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، آسان چیزیں. نیچرل تھیالوجی یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں، آپ کی عقل کافی ہے. آپ اس نظریے کے لیے، اس تھیالوجی کے لیے، تھیالوجیکل جو پوائنٹ ہے، اوپینین ہے، اس کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے آپ کی عقل کافی ہے. اور ڈاگمیٹک تھیالوجی کیا ہے؟ آپ کے لیے عقل کافی نہیں ہے، آپ کو عقل کے ساتھ وحی بھی چاہیے. اچھا، ان چار جملوں میں سے پہلا جملہ کیا تھا؟
قادر مطلق ہے، آل پاورفل. یہ کس تھیولوجی کا ہے؟ نیچرل یا ڈاگمیٹک؟ نیچرل. ہمیں وہی نہیں چاہیے. ہم اپنے آپ کو دیکھ کے، اس کائنات کو دیکھ کے، اس نظام کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے خدا قادر مطلق ہے. جس نے یہ سب بنایا وہ قادر مطلق نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پتہ ہے نا جی. اس کے لیے ہمیں وحی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جو تیسرا تھا اس میں، دوسرا کہ وہ عالم ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب کو زیادہ تفصیل سے بات کریں. وہ اختصار کر رہے ہیں، حل وہ بھی ہو جائے گا. دوسرا کیا تھا کہ وہ رحمان و رحیم ہے. وہ رحمت کا پیکر کہنا غلط ہے جی، ہم اپنی سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ کلی اور رحمہ ہے، پرفیکٹلی گڈ ہے، جو تعبیر وہ استعمال کرتے. یہ جو ہے کہ وہ کلی اور رحمہ ہے، اس میں کلن رحمت ہی رحمت ہے. خدا کلی اور رحمہ ہے، یہ ہماری عقل اس کو درک نہیں کرتی. اگر خدا کلی اور رحمہ نہ ہو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ غضب کرے پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ کیا ہے؟ ڈاگمیٹک تھیولوجی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے کہا یہ چاروں جملے ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے. ہم صحیح کر لیتے ہیں. صحیح کیسے کر لیا؟ ہم نے کہا پہلا جملہ تو صحیح ہو گیا نا، خدا قادر مطلق ہے. خدا قادر مطلق ہونے سے کیا ہو گیا؟ خدا کا وجود ثابت ہو گیا. اس کے بعد بہت ہو جائے گا تو یہ ہوگا کہ یہ خدا جو قادر مطلق ہے، خالق ہے، موجود ہے، یہ کلی اور رحمہ نہیں ہے. اتنا ہی ہوگا نا. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اگر خدا 80% رحمت ہے پھر بھی ہے تو صحیح، اس کا نہ ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ دیکھیں کیا مغالطہ کر رہے ہیں، آپ کے ذہن کو سوچنے نہیں دیتے. اگر خدا کلی اور رحمت نہیں ہے تو اس کا نہ ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ وہ تو ہے نا. شر بھی ہے. ابھی چوتھا کیا تھا؟ ایول ایگزسٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ایول بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ بھی ہم نے فی الحال مان لیا. خدا کلی و رحمہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ہم نے آپ کی بات مان لیا. یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ سارے ہوں تو خدا ہوگا؟ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹ ہوا تو خدا نہیں ہوگا. ہم نے کہا چار ان کی سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا یہ چار کے چار ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے، اس لیے خدا نہیں ہے. خدا کلی اور رحمہ ہے، خدا کلی القدرہ ہے، قادر مطلق ہے، کلی اور رحمہ ہے، خدا عالم ہے اور ایول بھی ایگزسٹ کرتا ہے، شر بھی ہے، شرور بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے. اس کا مطلب کیوں کیسے ہو گیا خدا نہیں ہے؟ خدا قادر مطلق ہے. یہ ساری خدا کی کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، خدا کی ساری مخلوقات دیکھ رہے ہیں. یہ تو جو اتنا خوبصورت بیان کر رہا ہے، تو جو استدلال کر رہا ہے، تو جو منطق بیان کر رہا ہے، تو تعقل کر رہا ہے، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ کسی نے تجھے عطا کیا ہے؟ تو خود دلیل ہے کہ خدا ہے. تو یہ جو دلیل دے رہا ہے خدا نہیں ہے، یہ خود دلیل ہے کہ خدا ہے. اس سے ثابت نہیں ہوا، اگر یہاں تک بات واضح ہوئی ہو تو. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ خدا آل پاورفل بھی ہے اور پرفیکٹلی گڈ بھی ہے، کلی الرحمہ بھی ہے. ہم نے صرف ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹیں کہ اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں کہ خدا نہیں ہے پھر بھی وجود ثابت ہوتا ہے. اب ہم نے کیا ثابت کرنا ہے؟ ہم نے ان چاروں جملوں کو صحیح ثابت کرنا ہے. خدا قادر مطلق بھی ہے، کلی الرحمہ بھی ہے، عالم بھی ہے اور ایول ایگزسٹ بھی کرتا ہے. ان چاروں کو ہم نے صحیح ثابت کر دیا تو پھر تو ان کی چھٹی ہو گئی نا. پہلے مرحلے میں ہم ان کی بات مان کے جواب دیا، دوسرے مرحلے میں ہم کہہ رہے ہیں ہم ان چاروں کو ابھی ثابت کر دیتے ہیں. آپ نے کہا دنیا میں شر ہے. شر کیا ہوتا ہے؟ ایول کیا ہوتا ہے؟ ایک ایتھیکل ایول ہے، شر اخلاقی. ہاں وہ تو دنیا میں ہے. یہ جو ظالم حکمران رعایا پہ ظلم کرتے ہیں یہ شر ہے. اس شر کو خدا نے منع کیا ہے، لیکن انسان کو کیونکہ آزادی حاصل ہے اس آزادی کا استعمال کر کے وہ کچھ شر کرتا ہے. وہ یہاں یہ تو شر ہو گیا. دوسرا شر کیا ہے؟ میٹا فزیکل شر، یعنی اللہ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہو جو شر ہو. اللہ نے کوئی مخلوق ایسی نہیں بنائی جو کہ شر ہو. یہاں تک اگر میری بات پہنچ گئی ہو. تھوڑا سا ہم جلدی آگے جا رہے ہیں. ارسطو کہتا ہے
کہ 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، 5 قسم کی چیزیں. ایک جو خیر محض ہے، اس میں خیر کا پہلو ہے، شر کا پہلو ہے ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ خیر کثیر ہے اور شر قلیل ہے، خیر زیادہ ہے شر کم ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ پہلا خیر شر کثیر ہے اور خیر قلیل ہے. چوتھا یہ ہے کہ متساوی الطرفین ہے، یعنی شر اور خیر برابر ہے. پانچواں یہ ہے کہ شر ہی شر ہے، اس میں خیر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں. اور ارسطو کہتے ہیں آخری 3 ممکن ہی نہیں ہے. کون سے آخری 3 تھے؟ شر محض ہو، اس کا خیر کا کوئی پہلو نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ایک موجود ایسا ہو جس میں شر اور خیر برابر ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. ایک موجود ایسا ہو جس میں خیر کم ہو شر زیادہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیا ممکن ہے؟ خیر محض یا خیر کثیر، یہ ممکن ہے. یہ ارسطو کہتا ہے. ٹھیک، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کیا جواب ہیں؟ یہ جو تھیالوجسٹ ہیں ان کے جوابات ہیں، اسلامی بھی اور غیر اسلامی سب کے. اب جب آپ اس میں الحاد کے سامنے آ جائیں گے تو سارے ادیان ایک ساتھ آ جائیں گے. ایک یہ ہے کہ شر امر عدمی ہے، شر ہوتا ہی نہیں ہے، شر وجود ہی نہیں ہے، شر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ شر کیا ہے؟ فقر شر ہے نا. غربت، فقر. فقر کس کو کہتے ہیں؟ عدم ثروت کو کہتے ہیں، مال نہ ہونے کو کہتے ہیں نا. خود فقر کوئی چیز نہیں ہے. مرض شر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرض کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. مرض کسے کہتے ہیں؟ صحت نہ ہونے کو. بات واضح ہے؟ شر امر عدمی ہے، ایک نعمت کا نہ ہونا آپ اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ شر ہے. نہ ہونے کو، امر عدمی کو، نتھنگ کو خلق کیا جاتا ہے، خلق نہیں کیا جاتا. آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر خدا قادر مطلق ہے، وہ کلی اور رحمہ بھی ہے، عالم بھی ہے، تو اس نے شر کیوں خلق کیا؟ خدا نے شر خلق نہیں کیا، اس لیے کہ شر امر عدمی ہے، نہ ہونا ہے. کوئی وجود نہیں ہے جس کو خلق کرنے کی ضرورت پیش آئے. ایک جواب. مانتے مانیے نہ مانے، جوابات بہت ہیں. ٹھیک. دوسرا کیا ہے؟ یہ خیر اور شر جو ہم نے کہا یہ نسبی ہے. نسبی ہے کیا مطلب؟ آپ 3 چیزیں ذرا نام لے لیجئے، زمین، چاند، سورج. یہ 3 وجود ہیں نا، یہ وجود حقیقی ان کا وجود ہے. ٹھیک. اب ان میں سے چاند زمین سے چھوٹا ہے، سورج زمین سے بڑا ہے. یہ چھوٹا اور بڑا کہاں ہے؟ یہ کہیں ہے؟ جی یہ تو کہیں نہیں ہے نا. ہمارے پاس صرف 3 چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے اور زمین ہے. یہ چھوٹا ہے، یہ اس کی نسبت چھوٹا ہے. یہ ابھی نیچے ہے. آپ نیچے امام بارگاہ میں چلے جائیں تو یہ اوپر ہو جائے گا. یہی چیز، یہ اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، بالنسبہ ہے. شر جو آپ کہتے ہیں وہ کوئی بھی موجود شر نہیں ہے، وہ دوسرے کی نسبت شر ہو جاتا ہے. ہوا کا چلنا شر ہے؟ نہیں، نعمت ہے. ہوا چل رہی ہے، آپ جا کے ہوا میں کے راستے میں آ جائیں، کیا ہو جائے گا؟ آپ کو نقصان پہنچے گا. آپ بھی شر نہیں ہے، ہوا بھی شر نہیں ہے. اب ان دونوں کی نسبت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو لگا یہ شر ہے، اسے کسی نے خلق کیا. سانپ شر، آپ کو کہیں سانپ کا زہر، ٹھیک ہے نا، اس نے مجھے ڈس لیا. سانپ خود، سانپ کا وجود شر ہے؟ نہیں. اس کا زہر شر ہے؟ نہیں. اس کا زہر اس کی حیات کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے. پھر کیا ہوا؟ اس نے زہر چھوڑا، آپ آگے آگے. وہ بھی آپ اگر ڈر جاتے ہیں سانپ سے تو اس کو لگتا ہے آپ اس پہ حملہ کر رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. یہ شر خود آپ نے بوا کیا ہے. آپ کی اور اس زہر کی نسبت سے شر بنا. نہ آپ شر تھے اور نہ ہی سانپ شر تھا. ٹھیک. تیسرا جواب، اگر قانے ہو گئے ٹھیک، نہیں ہوئے تو جوابات بہت ہیں، ابھی بھی میں سارے بیان نہیں کروں گا. ٹھیک. یہ جو جتنا شر ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھ کا بھی بنایا ہوا ہے، خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے. خدا نے آپ کو بنایا، آپ کو طاقت دی، آپ کو اقتدار دیا، آپ کو پوست دی، آپ نے شر بپا کرنا شروع کر دیا. ایول آپ ہیں، خدا نہیں ہے.
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ ساری مصیبتیں تمہاری اپنی طرف سے ہیں، پھر گلہ نہ کرو، خدا کو نہ کہو خدا اگر ہے قادر مطلق ہے، عالم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو میں کیوں مریض ہوا ہوں؟ تم نے کھانے میں احتیاط نہیں کی ہے۔ میں نے بہت احتیاط کی تھی، میں نے سب کچھ کیا تھا، اور کورونا میں ہوا یہ، جو لوگ زیادہ احتیاط کر رہے تھے وہی شکار ہو جاتے تھے، جو کھلا گھوم رہے تھے وہ ابھی بھی الحمدللہ سب یہاں موجود ہیں۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور میں سیلاب میں بہہ گیا، زلزلے میں میرا گھر خراب ہو گیا، وہ کیوں؟ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ان فتنوں سے بچو جو صرف ظالمین کو نہیں دامنگیر ہوتا۔ اگر عدل و انصاف نہ ہو، اگر امر بالمعروف نہ ہو، تو فتنہ ایسا ہوگا سب شامل ہو جائیں گے۔ آخری جواب یہ ہے پھر آپ کی زحمت تمام، کہ شر جو ہے وہ ہے اور حکمت ہے، شر بری چیز نہیں ہے، شر تو بڑی زبردست چیز ہے، اور اس کے ہونے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ان مع العسر یسرا، کیا مطلب؟ بھائی اگر رات ہوگی تو دن کی قدر ہوگی، اگر مرض ہوگا تو صحت کی قدر ہوگی، اگر دکھ درد ہوگا تو عیش ہوگا، اگر کچھ بھی نہ ہوتا ان میں سے سارے پازیٹیو ہوتے تو انسان ترقی کیا کرتا؟ کس چیز کے لیے ترقی کرتا؟ کس چیز کے لیے جد و جہد کرتا؟ کس کے لیے تقدو کرتا؟ یہ ساری جو زندگی ہے، حیات ہے اور حیات بشری ہے، وہ اسی دکھ درد کی وجہ سے، انہی اشرار کی وجہ سے، انہی شر کی وجہ سے، انہی ایول کی وجہ سے ہے۔ یہ حکمت خداوندی ہے۔ یہ اگر کچھ چیزوں کو آپ اگر چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں تو ایول ہے، اگر اسے آپ بڑی تصویر میں دیکھیں تو ایول نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جنگیں ہو گئی، سیلاب آیا، بہت سے لوگ مر گئے، اگر نہ مرتے، طبیعی موت بھی نہ آتی تو کیا ہوتا؟ اس دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہ ہوتی۔ اگر ابھی آپ 500 سال پہلے والوں کو کہنا ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ سب چلے گئے، ٹھیک ہو گیا، آپ کہیں گے ٹھیک ہو گیا بھائی، نہیں تو جگہ ہی نہ ہوتی۔ لیکن اپنی نسبت کہیں گے نہیں میں نے رہنا ہے۔ اگر آپ اس کو اس تصویر کو دیکھیں، آپ نے فلائی کیا ہوگا نا، آپ کا جب جہاز اڑتا ہے آہستہ آہستہ جب اوپر جاتا ہے، نیچے کتنے لوگ چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کی بڑی بڑی بلڈنگ ہیں یہ بھی چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ اتنا بڑا گنبد اوپر سے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تصویر بدل جاتی ہے، آپ نیچے جب ہوتے ہیں تصویر اور ہوتی ہے، اوپر جب آپ جاتے ہیں تو تصویر بدل جاتی ہے۔ ابھی جب گوگل سے دیکھتے ہیں تو پھر تصویر اور بدل جاتی ہے۔ جس جگہ سے خدا اس کائنات کو دیکھ رہا ہے وہ تصویر یکسر مختلف ہے، وہ یہ تصویر نہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی مصلحتیں ہمیں پھر معلوم نہیں ہے۔ یہ جتنے شر ہیں، جتنے ایول ہیں، ہمارا جتنا ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ سارا کا سارا برا نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہیں۔